ہماری اس دعوت پہ بڑھانا تشریف لائے اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ایس ایل سی کے حوالے سے اور نیو سیشن اوپننگ کے اوپر یہ وہ ٹیم ہے کہ جن کی وجہ سے میں اپنے آپ کو یہ اس قابل سمجھتا ہوں کہ بڈیانہ اور گرد و نواح ہماری جو ایجوکیشن کے اندر شناخت ہے وہ الحمدللہ اپنے ڈائٹ پر دعوت پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن جس کا کے اسپورٹ پرسن آپ سب کی بھرپور تعلیم میں جناب عثمان ناز صاحب. سر میں اپنی اوپینین آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سنگل نیشنل کریکولم آ گیا. مجھے ابھی تک اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے. سنگل نیشنل کریکولم کو اگر آپ کو فریم ورک دے دیا کہ منیمم آپ نے یہ چیزیں بچوں کو کروانی ہے, نظریاتی حدود کے اگینسٹ کوئی چیز نہ ہو. دنیا بدل رہی ہے. اسلام نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے. میں جب سائنٹیفک اس کو دیکھتا ہوں کہ کیوں افضل ہے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امپیکٹ ہے وہ جتنے تمام انبیاء ہیں ان کے امپیکٹ کے برابر ہے یا ان سے کہیں بڑھ کر ہے. ہم سب استاد یہاں پہ موجود ہیں. الحمدللہ معاشرے کے اندر جتنے بھی پیشے دیکھے جائیں استاد کا امپیکٹ باقی ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے فرد سے زیادہ. اب اگر میتھمیٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ دائرے کے اوپر رہنا. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین, چاند, سورج, ستارے, رات, دن سب اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں. دائرے کا یہ اصول ہے کہ اس کے ہر ڈاٹ کے اوپر اس کو اپنی سمت تبدیل کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ دائرے کے اوپر رہے, دائرے سے باہر نہ نکل جائے. اور جو بندہ دائرے کے اوپر نہیں رہتا وہ سیدھا ہوتا ہے تو دائرے سے باہر نکل جاتا ہے, مطلب وہ حق سے بھٹک جاتا ہے. دائرے کو دیکھا جائے تو دائرے کے باہر اس کی باؤنڈری ایک ایک ڈاٹ سے بنی ہوئی ہے, لائن سے نہیں بنی, اور ہر ڈاٹ کے اوپر ہمیں اپنی سمت کو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ہم اپنی سمت کو مسلسل بدل رہے ہیں کہ نہیں بدل رہے. اور اگر میں یہاں پہ حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے, یعنی اس کو مسلسل اپنی ڈائریکشن کو بدلنا ہے تاکہ وہ دائرے کے اوپر رہ سکے. دنیا کووڈ کے بعد بدل رہی ہے. ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے کچھ بزرگان دین نے سوچا کہ پرنٹنگ مشینیں ان کو بین کر دیا جائے اور ہمیں کئی ہزار سال تعلیمی دنیا سے پیچھے ڈال دیا. ایک یہ دور ہے کہ ہم جا رہے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف, تو اب ہماری جو سکلز ہیں وہ بدل رہی ہیں. ہم سے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں معاشرے کو, قوم کو, وہ بدل رہی ہیں. اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم تمام لوگ خواہ گورنمنٹ سیکٹر میں خواہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کام کریں 1% بچوں کے لیے, ہم 99% کو اگنور کرتے ہیں. سادہ سی مثال کے طور لی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے ہوتے ہیں نا 8% A+ والے, سر ان کو تو اسکول, کالج, یونیورسٹیاں فری ایجوکیشن دے رہی ہیں اور ان کے لیے ایک آگے باقاعدہ MBBS کر کے, انجینئرنگ کر کے پیئنگ پروفیشنز موجود ہیں. لیکن جب باقی 99% کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو ڈیزائن کریں ان 99% لوگوں کے لیے جن کو ہمارے اداروں کی اور ہمارے اساتذہ کی زیادہ ضرورت ہے. اب یہ جو 99% ہے یہی ہمیں پے کرتے ہیں اور ہم ان کو اس کی عوض کیا دیتے ہیں. سر یہ لوگ ہیں معاشرے میں کئی ڈگریاں لے کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر بے روزگار ہوتے ہیں. کوئی لسٹ بنا لیں سکلز کی, اس میں 2 چیزوں کو لے لیں, ایک لائف سکلز کو اور ایک ڈیجیٹل سکلز کو, اور ان کو کلاس 3 کے بعد 4 سے آنورڈ 7 تک مجھے گیپ نظر آتا ہے, ایک اسپیس نظر آتی ہے جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں.
क्योंकि अगर प्रेप को देखा जाए तो प्रेप 1, 2, 3 में बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो बनना ज़रूरी होते हैं। 4 से लेके 7 तक हमारे पास एक गैप होता है कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम्स का प्रेशर कोई नहीं होता। अगर 4 से लेके 7 या 8 देखी जाए तो हमारे पास 2 टर्म का साल हो तो सर हमारे पास 5 साल हैं और हमारे पास 10 टर्म्स हैं। अगर हम एक टर्म में 2 स्किल्स सिखाएं तो हम बच्चों को तकरीबन 20 स्किल्स सिखा सकते हैं। और उन 20 स्किल्स में जो है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। एक लाइफ स्किल्स बना लीजिए, एक डिजिटल स्किल्स बना लीजिए। डिजिटल स्किल्स वो हैं जिसकी आज के दौर को ज़रूरत है और लाइफ स्किल्स वो हैं जिसकी तकरीबन हर दौर में इंसान को ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ घरों में बुजुर्ग हमें जो है वो बटन लगाना सिखाते थे, स्टिचिंग करना लड़कों को, लड़कियों को वो कहते हैं टांके लगाना, अपने कपड़ों को खुद जो है पैबंद लगाना, ये हमारे अंबिया की सुन्नत है। इस तरह की एक लाइफ स्किल ले लें हर टर्म के अंदर और एक डिजिटल स्किल ले लें जो आज के दौर की ज़रूरत है। उसको आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कह लें, आप उसको कम्युनिकेशन स्किल कह लें, आप उसको वर्डप्रेस कह लें, आप उसको SEO कह लें। अगर हम बच्चों को एक टर्म में एक स्किल सिखा दें तो मेरा ख्याल है कि इन 5 सालों में हम लोग 10 डिजिटल स्किल्स और 10 ही सर हम पैरेलल लाइफ स्किल्स बच्चों की ग्रिप करवा सकते हैं, ताकि ये बच्चे जब 7 तक जाएं इनको चीज़ों की खरीदारी, बाइंग और सेलिंग स्किल्स का पता हो। इन बच्चों को पता हो कि हमें मार्केट से कोई प्रोडक्ट उठानी है तो उसको ऑनलाइन बेचना कैसे है, दुनिया से जो ऑनलाइन चीज़ें खरीदनी है वहाँ पे हमारी बाइंग स्किल्स का ये हमारी एजुकेशन नहीं दे रही। एक बड़ा गैप हमें नज़र आ रहा है, तो स्टेप लेना चाहिए ताकि हम उन 99% जो माशरे के अंदर हमारे बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर सकें, ताकि वो माशरे में मुफीद और ज़्यादा बेहतर तौर पे अपना किरदार अदा कर सकें, बजाय इसके कि हम टोटल फोकस को 1% पर रखें डॉक्टर, इंजीनियर्स और टॉपर्स बनाने। क्योंकि इकबाल ने कहा है सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो मेरे और आप जैसे जो छोटे अदारे चलाने वाले लोग हैं जो मुआशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं ताकि सोसाइटी को अपने कदमों पे खड़ा कर सके, इन इम्तिहानात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये आ रहे हैं कि आगे के इम्तिहानात और आएंगे। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी एफर्ट्स करें और अपनी डायरेक्शंस को मुसलसल जो है वो पॉजिटिव और लाइन पे रखने की कोशिश करें ताकि हम टेंजेंट ना बन जाएं, हम दायरे के मुहीत के ऊपर रहें और अल्लाह ताला के सामने नज़रें अदब से झुकी हों, शर्मिंदगी से न झुकी हों कि हमने जो हम कर सकते थे हमने अपनी एफर्ट पूरी की है, क्योंकि खुदाए बुजुर्गों बरतर ने हमसे जदोजहद मांगी है, हमसे ये मांगे है कि आप एड़ियाँ रगड़ो, आगे ज़मज़म निकालना तो हमारा काम है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं बिला ताकीद, टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं दावत दूँगा वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन कन्वीनियंट गुजरांवाला जनाब राशिद हुसैन साहब को आप सबकी भरपूर तालीम में आज बात हो रही है SNC के बारे में, सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में। लेकिन जो पहले हमारा नेशनल करिकुलम था, आई थिंक हमें इस चीज़ का बहुत कम दोस्तों को पता होगा कि क्लास 1 के टारगेट्स क्या है, क्लास 2 क्या है, क्लास 3 के क्या है, क्लास 4 के क्या सब्जेक्ट क्या है। मैथ्स का टारगेट क्या है कि हमारा बच्चे जब क्लास 4 से 5 में जाएगा उसको मैथ्स की कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। चले जो गुजर गया सो गुजर गया। मेरी सजेशन जो है आप दोस्तों को, हमारे यहाँ मोस्ट रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी बैठे हुए हैं, ये काम स्टेक होल्डर है और प्राइवेट सेक्टर से हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो मेरी सजेशन है कि हमें चाहिए कि जो हमारा ऑफिस है वो एक डैशबोर्ड की तरह होना चाहिए। तो हमें ये टारगेट्स जो है ना कम अज़ कम इनका पता होना चाहिए।
اس کے لیے میں سروس دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں اسکولس کے, جو ایس ایل سی آیا ہے PDF کی فارم میں, اس کو میں نے پرنٹ کر لی ہے. پرنٹ کر کے اس کی سبجیکٹس کی بکلیٹ بنا کے جو اپنے سبجیکٹ ٹیچرس ہیں ماشاء اللہ کوالیفائڈ ہیں, ان کو میں نے دے دیا اور ان کو میں نے نیکسٹ ویک کا کہا ہے کہ اس کے اندر سے ٹارگیٹ نکالیں کہ کلاس 1 کا بچہ اگر سائنس تو اس کے کون سی چیزیں آنی چاہیے, کلاس 2 کے بچے کو سائنس کی کون سی چیزیں آنی چاہیے, 3 کے بچے کو, 4 کے, 5 کے, 7 تک. اس طرح انگلش لینگویج جو ہے اردو اور انگلش میں, میتھمیٹکس میں, سوشل اسٹڈیز میں, یہ ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اور یہ میں خود سے چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ساری چیزوں کا پتہ ہو کہ میرے بچے جو جب 4 میں جائے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے ٹیسٹ لینا, ان کی اسیسمنٹ لینی ہے. سر اسیسمنٹ لینی ہے تو ہم ان سے پوچھ لیں, کوئی ٹاپک پوچھ لیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا ہمیں چاہیے کہ یہ جو SNC ہے سنگل نیشنل کریکلم, اس کو ہم الائن کریں 21st سینچری اسکلس کے ساتھ. بلال بھائی آپ کی باتوں سے میں بڑا امپریس ہوا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہم الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو, ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اندر ہم نے بچوں کو کریٹیوٹی کیسے سکھانی ہے, کریٹیکل تھنکنگ کیسے سکھانی ہے, کمیونیکیشن کیسے سکھانی ہے, کراس کلچرل انڈرسٹینڈنگ کیسے سکھانی ہے, کمیونٹی سروس کیسے سکھانی ہے, کلچر کیسے سکھانا ہے. یہ لائف اسکل جو ہے نا ان کو ہم انٹیگریٹ کریں اپنے SLC کے ساتھ اور کام کریں. اور جو ہمارا 2020 کا ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم 21 میں پورا کریں. یہ تھے جناب راشد حسین صاحب, وائس پریزیڈنٹ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن جوانا. اب میں مختصر سے وقت کے لیے دعوت دوں گا حافظ خالد صاحب کو, اور سرور کے آسمانی تعلیم کا ستارہ ہے جناب حافظ خالد صاحب. ہو رہے 3 کا ٹائم, تو جو رین ہے آپ سے 2-3 جانا. جناب آپ کس طرح لگا جی جو جیت گیا میں, اصل میں جو جیتے ہوئے کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ مجھے اس لحاظ سے بڑی خوشی ہوئی ہے 2-3-4 جگہ جانے کے اتفاق ہوا ہے کہ کم از کم ہم جس کلاس سے گزر رہے ہیں, جس کلاس سے گزر رہے ہیں اور اس پہ بیٹھ مباحثہ ہو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کم از کم ہم اگر لوگوں کے ساتھ ہیں تو اپنے آپ کے ساتھ ہوں, اور جو اپنے ساتھ ہو وہ دوسروں کے ساتھ بھی. وجہ یہ ہے کہ میرا جو مفاد ہے وہ دراصل کسی دوسرے کا مفاد ہے. تو میں اصل میں تھوڑا سا بوڑھا آدمی دشا ہوا ہوں, تو میں ذرا بات یہ نہیں کرتا کہ کہیں آپ کو نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ جب یہ سلیبس ایک کرنے کی بات ہوتی ہے تو مجھے بڑا ٹائم. جب ہمیں افغانستان کی جنگ میں چوکا جانا تھا تو سورۃ توبہ جو ہے وہ زبردستی طاقت کرا دی گئی. وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی. سورۃ انفال جو ہے اسے طاقت کرا دیا, اور ایک مذہبی ماحول پورے عالم پہ ایک مذہبی ماحول جو ہے وہ بنا دیا. اسی طرح جب اس کی ضرورت نہیں رہی تو جہاد کی تمام آیتیں, تمام اصولیں, تمام مذہبی ماحول جو ہے وہ جو اس وقت مجاہد تھے وہ رکھ کے بنا. میں جب اس
نہج میں سوچتا ہوں، اس سینیریو میں سوچتا ہوں تو صرف مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو سلیبس کہہ رہے ہیں ایک ہی کوئی اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو صاحب اقتدار ہے وہ صاحب اختیار نہیں ہے. اصل ہمارا مسئلہ جو ہے وہ سب جب تک ہمارا صاحب اقتدار صاحب اختیار نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان میں بات نہیں اور سارے مسائل ہی یہاں ہیں. دوسری بات یہ ہے جو میں سلیبس کے حوالے سے جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں بڑی خوبصورت میں کسی نے بات کی تھی. اصل میں کیا ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں ہتھیار پھینکے جا رہے تھے، جنرل یحییٰ خان اس وقت یہاں ریڈیو پہ خطاب کر رہے تھے کہ ہم سمندر میں بھی لڑیں گے، فضا میں بھی لڑیں گے، زمین میں بھی لڑیں گے، لیکن وہاں ہتھیار پھینکے جا رہے ہیں. ہمارا جو تضاد ہے وہ یہاں تک تضاد ہے. لہذا میں بہت ڈرا ہوا ہوں کہ پتہ نہیں ہماری قوم کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہماری یہ جو اسکول بند ہوئے ہیں ایک نسل خراب ہوگی تو ہماری 14 نسلیں خراب ہو گئی. نرسری کلاس ایک نسل ہے، بریک 2 ہے، اول 3 ہے، 4 ہے. ہمارا تو پورا یہ جو آج ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس میں دوسرا سال ہے، تیسرا سال کے پریکٹیکل نہیں ہوا، وہ کیا کل ہاسپٹل میں کیا کریں گے؟ ہماری پوری نسل تباہ ہوگی. اور میں آپ سے یہ کروں گا کہ مجھے یقین کریں، بڑی خوشی اس بات پہ ہے کہ کم از کم آپ فکر مند بیٹھ کے آپ کنگرا میں بھی یہی بات زیر موضوع تھی، آج بھی یہی ہے، سیالکوٹ میں بھی روزانہ اسی بات پہ ہو رہی ہے. تو میں تو یہ نہ کہ احساس ہے، اور جس قوم میں احساس ہو وہ مرتا نہیں. اصل زندگی جو ہے وہ احساس ہے. تو برحال میں شکر گزار ہوں خدا صاحب کا کہ انہوں نے اپنی ساتھ سے بڑھ کے حصہ ڈالا اس بحث میں، اور یہ بحث جاری رہنی چاہیے. یہی ہماری زندگی کا ثبوت ہے. یہ تھے جناب حافظ خالد صاحب جو انتہائی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے. اب میں آخر میں دعوت دوں گا پریزیڈنٹ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن ڈسٹرکٹ سیالکوٹ آپ سب کی بھرپور تعلیم میں جناب عامر یوسف بٹ صاحب. کنگرا میں حسن اسکالر اسکول میں بہت عظیم الشان ایک میٹنگ اسی موضوع پہ ہوئی. آج یہاں پہ کل ہماری ایپسا کے پلیٹ فارم سے سیالکوٹ میں میٹنگ ہے، ایپسا آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن الائنس، جو سیالکوٹ ضلع سیالکوٹ کی سطح پہ 15 سے 16 ایسوسیشنز کا الائنس ہے، جس میں آپ کی مڈیانہ کی ایسوسیشن بھی شامل ہے. یہ سیالکوٹ کے لگے. تو سیالکوٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا زرخیز ہے کہ یہ تھوڑا آگے سوچتا ہے باقی لوگوں سے، اور مبارکباد کو مجھتا ہے کہ ہمارے سینئر ساتھی جاوید دامرا صاحب بیٹھے ہیں، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں یہ معاملات میں اور بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں. اور باقی ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر عبدالشکور صاحب ہیں اور کارتک صاحب ہیں، اور باقی بہت سے ہمارے سینئر دوست جو سارے اس کارواں میں شامل ہیں. تو سب مبارکباد کو مجھتا ہے. بات ہو رہی ہے جو ہمارا جو سنگل کوریکولم گورنمنٹ نے شروع کیا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا کمال ہے، ہم کسی بھی چیز کے کسی بھی کام کے نئے کام کے اوپر نہ سب سے پہلے ہمارے الارم یہ کھٹکتے ہیں کہ اس میں خرابیاں کیا کیا ہوں، اور فائدے تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری نظر جاتی ہے کہ اس میں ہمیں کیا تکلیف آئے گی، کیا نقصان آئے گا، کیا پرابلم ہوگی. ہم اس سے زیادہ پریشان ہو کے تو ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، بجائے کہ اگر ہم اس کو پازیٹیولی لیں اور اس کے پازیٹیو سائڈس کو دیکھیں تو اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ لوگ اس بات پہ سوچیں کہ یہ سنگل نیشنل کوریکولم کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ تھی کہ اگر ہم یہ قوم بننا چاہتے ہیں تو قوم کس چیز سے ہوتی ہے؟ قوم تو صرف اور صرف ایک سورس سے جڑی ہوتی ہے. ہم اگر ایک قوم ہیں تو ہماری دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم مسلمان ہیں، دوسرا ہم پاکستانی ہیں. اب اس سے پہلے جو پاکستان میں ہو رہا تھا، ہم ایک مسلمان ہی نہیں تھے، ہر مسلک اپنے مسلک کی نماز پڑھا رہا ہے، اپنے مسلک کی تربیت دے رہا ہے، اپنے مسلک کا وہ اسلام پھیلا رہا ہے، اور دوسرے کو جو کہ اسی کی طرح اسلام کے اوپر چل رہا ہے اس کو غلط ثابت کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے. اور ہم اور آپ لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ان کی باتوں میں آ کے کوئی ایک مسلک کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے مسلک کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم ایک مسئلے کے اوپر بھی ایک ہم قوم اور ایک مذہب کے طور پہ ہم نہیں ہیں. پھر آپ ایجوکیشن سسٹم میں آ جائیں تو اس کے اندر آپ کا ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارے جیسا طبقہ ہے، جو دین بھی پڑھا رہا ہے، جو دنیا بھی پڑھا رہا ہے. وہ نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، ہم ایک درمیانی قسم کی قوم پیدا کر رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ترجیح کون سی چیز ہے. دین والے کو تو پتہ ہے میری ترجیح دین ہے. اگر کوئی نیشنلسٹ ہے، کوئی دو قومی نظریے پہ ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں دو قومی نظریے پہ ہوں. تو ہم تو درمیان میں چیز پیدا کر رہے ہیں. ایک تیسری یہاں پہ چیز پیدا ہو رہی ہے جو کہ بہت ہائی فائی قسم کے سکولز ہیں، جو دین کو بھی ڈفرینٹ ویز دے کے پیش کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک نمازوں کی حد تک اور آپ کی سورتیں یاد کرنے کی حد تک اور دعائیں یاد کرنے کی حد تک وہ آپ کے دین کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ پہلو دکھاتے ہیں جو ان کے من پسند ہے، اور وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا جو تھوڑا لبرل ٹائپ دین ہے وہ سکھاتے ہیں. تو اس ملک کے اندر ہم اگر ہماری جو بیسک کور ایشو، ہم تو اپنے اسکول کی حد تک سوچ رہے ہیں نا، ہماری سوچ اس سے آگے نہیں جا رہی، لیکن اس گورنمنٹ نے یہ ایک ایفرٹ کی ہے کہ ہم اس معاملے کو مدرسے سے لے کے ہائی لیول تک کم از کم ایک سلیبس کریں. یہ جو 3-4 قسم کی مختلف ڈائمینشن میں سوچ جا رہی ہے، ایک ہماری یہ کوشش ہے، اور یہ اتنی اہم کوشش ہے کہ اس کے بغیر ہم لوگ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے. ہونا کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ بھی ہمیں اس کو ساری، اس سے پہلے بھی گورنمنٹ اس بات کے اوپر فوکس کرتی رہی، لیکن کوئی بھی اس میں خاطر کا رزلٹ نہیں لے سکتا. لیکن اگر یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ایک 70 سال پرانا سسٹم چل رہا ہے اور بگڑی ہوئی فارم ہے اس میں، آج سے 40 سال پہلے کی ایجوکیشن کہتے ہیں آج کے ایجوکیشن سے اچھی تھی. اس دور کے پڑھے ہوئے لوگ آج کے پڑھے ہوئے سے بہت اچھے تھے. لیکن آج کی جو ایجوکیشن ہے، ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ کوئی جو حکمران ہے وہ با اختیار نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اور با اختیار ہے، ہمارے محترم کہہ رہے تھے. لیکن سر ہم اپنے اسکولس کے حد تک جتنے با اختیار ہیں شاید وزیر اعظم ملک میں اتنا با اختیار نہیں. تو ہم اپنی سطح پہ جو کر سکتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے؟ ہمیں بکس جو بھی لگی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس ادارے کا جس مائنڈ سیٹ کا ایک پرنسپل ہوتا ہے اس ادارے کا ماحول بھی ویسے ہی ہوتا ہے. کتابیں تو بعد کی بات ہے. تو ہم کم از کم اپنی ذمہ داری کو تو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سنگل نیشنل میں جا پورے. دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو بہت بڑے چیلنجز ہیں، یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی بیس کیا ہے. آنے والے چیلنجز میں جو اس دنیا کے اندر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا امن کی دنیا ہے، یہ دنیا ڈسکشن کی دنیا ہے، اس دنیا میں ایسا کریں کہ امن رہے، اور وہ بڑی شاندار کسی نے بات کی کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو. کیا ممکن ہے تم ہو؟ تو جب تک اس معاشرے میں اس دنیا میں ظلم رہے گا امن نہیں ہو سکتا. اور اس اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور اس کی فطرت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اللہ پاک نے اس کے لیے اصول اور قواعد اور ضوابط دیے ہیں، اس کی فطرت پہ سمجھتے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو فلمز بن رہی ہیں نا، جو ڈراماز بن رہے ہیں نا، جو مہنگی سب سے بلین کی وہ ایکسپینسو فلمیں بن رہی ہیں، وہ تاریخ پہ بن رہی ہیں. اب ہم میں سے جتنے لوگ ہم پرنسپلس بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی تاریخ سے واقف ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو تاریخ کا مطالعہ کرنے میں شوق ہے؟ اگر ہماری نئی جنریشن یا ہم لوگ غوروں سے انسپائرڈ ہیں، اگر ہم لوگ ان کی ترقی سے ان کی طرف ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ پھر ہماری اپنی کم ذاتی ہے. ہم نے ان کو ترقی میں پہلی جنگ عظیم کب ہوئی؟ کتنے سال ہو گئے؟ میکسیمم 100 سال کہہ لیں. 130 سال. چلیں
106 साल 7 अब साल उससे पहले 1300 साल इन गोरों ने एक दिन में सोखा नहीं देखा। आप सुनो फॉलो, और वो आपको फॉलो करते थे। अब वो जो आपकी हिस्ट्री है, वो जो आपका मुकाम था, वो जो आपका मर्तबा था, वो जो आपकी कंट्रीब्यूशन थी, वो आज हमारी जनरेशन को नहीं पता है। और आने वाली जनरेशन के अंदर आप देखिएगा कि वो हमारे बच्चे उन लोगों को हीरो समझ रहे होंगे और हमारे जो हीरोज हैं उनको विलन समझ रहे होंगे, अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करें। पूरी दुनिया में इंडिया देख लें, अपनी तारीख के ऊपर महंगी से महंगी फिल्में बनाता है, फिल्में चलती नहीं है, फ्लॉप होती है, लेकिन वो बनाता है। तमाम मुल्क जो है, आप यूरोप देख लें, आप अमेरिका देख लें, आप वो सब अपनी हिस्ट्री को सिक्योर कर रहे हैं। फिल्म की सूरत में आने वाला वक्त किताबों का नहीं है, मीडिया का है। इसमें अभी आपके माशरे में जो चला अर्तगरल ड्रामा सीरियल, आप देखिए उसने क्या इम्पैक्ट छोड़ा, वो हर चीज़ को पीछे छोड़, क्योंकि हमें अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री पता चली है, थोड़ी सी। क्यों? तो हमें इस मामले में एक को हम मुसलमान हैं, हमें ये हमें उनसे इंस्पायर नहीं होना है, हमें यही देखना है। अगर इंस्पायर होना वो तो चल रही है, तो ट्रांसलेट होना लगे हुई है। अगर हम इस बात को समझें तो ये एक बेसिक कोर था सिंगल नेशनल करिकुलम था, इसलिए हमें इसकी अहमियत को समझना चाहिए। अब इसमें हम अगर ये भी समझें कि कोई खास डायरेक्शन पे हमें लेके जाना चाह रहा है या खास साइड पे लेके जाना चाह रहा है, तो मैं समझता हूँ आज वो दौर नहीं है, ये वो 70s का 80s का दौर नहीं। हमें खुद अपने आप को बासलाहियत करना है और समझ रखनी है अपने माजी की, हाल के, मुस्तकबिल की, दैन इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एक दो चीज़ें सिर्फ मैं अर्ज करके, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है जी, अभी जो मुश्किलात आएंगी कि स्कूल नया सेशन कब स्टार्ट होना चाहिए, जो अभी प्रैक्टिकल चीज़ें। तो नए सेशन के अगर देखें तो मेजॉरिटी में बड़ी डिटेल डिबेट इसमें एक दो हो चुकी है, और ज़्यादातर दोस्तों का यही कहना है कि हमें फरवरी के एंड या मार्च के दरमियान में इसको शुरू कर देना चाहिए। अब अगर देखें 25 को स्कूल शुरू होते हैं, प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, 25 को शुरू होते हैं और हम 25 को स्कूल जनवरी को शुरू करके और फरवरी में हम अगर पेपर शुरू कर देते हैं फरवरी एंड में, तो हमारे पास एक महीना भी नहीं है, कमोबेश एक महीना। अब उसमें 50% बच्चे आ रहे हैं, तो आपके पास तकरीबन 12 या 15 वर्किंग डेज होंगे एक बच्चे को पढ़ाने के। हमें अब फोकस ये करना है कि हमें इस पर करना क्या चाहिए। आपको इस बात को नहीं देखना चाहिए है कि अभी बच्चे आएंगे तो हम उनको क्या पढ़ाएंगे और उसको पेपर कैसे देंगे, रिजल्ट देंगे, फिर हम प्रमोट करेंगे। आपको टेस्ट देना है, आपको सिलेबस देना है, आपको जो सिलेबस जो आप करेंगे, जो पिछला आपने वोकेशन को किया हुआ है, उसी को बेस बना के आप टेस्ट जरूर लें, बच्चों को प्रमोट करें, और जो पहले 2 माह है उसका सिलेबस तैयार करें। बेसिकली हम काम ये जो बच्चों की वीकनेस रह गई है पीछे क्लासेस में, जो पढ़ नहीं सके, जो प्रेप का बच्चा है वो जाएगा क्लास 1 में, तो अब जो वीकनेस जो प्रेप को पढ़ नहीं सका है, आप 1 क्लास के स्टार्ट के 2 माह के लिए वो सिलेबस तैयार करें, उसके मेथड्स आप बनाएं और उन मेथड्स के अकॉर्डिंगली 1 to 3 के बच्चे हैं तो आप हमको ये हमारे आतिफ भाई ने बड़ा शानदार मशवरा दिया कि हम बच्चों की डिक्टेशन पे फोकस करना शुरू करें, क्लास 5-6 तक डिक्टेशन पे फोकस करें, रीडिंग पे फोकस करें और उनको स्विच करने की कोशिश करें कि हम इसको यहाँ पे ले जाएं। और इससे दूसरी बात ये होगी कि गवर्नमेंट का जो बुक्स का मामला है कि वो मई में कह रहे हैं कि बुक्स आएंगी, आप लोग मार्च में शुरू करते हैं। अब आपके लिए चैलेंज है कि नई बुक्स लगवाएं कि ना लगवाएं, नई हम प्राइवेट कंपनी की बुक्स लगवाएं कि ना लगवाएं। अगर हम लगवाएं तो मई में गवर्नमेंट अगर बुक्स प्रोवाइड कर दे, जो कि चांस कम, तो फिर हम बच्चों को 2 दफ़ा बुक्स के लिए कहेंगे, तो ये एक नया चैलेंज बन जाएगा। तो इसके लिए आप अगर पहले 2 माह में बुक्स ना भी लगवाएं, आप एक ऐसी बुकलेट, ऐसा सिलेबस तैयार करते हैं जो काम आप करवाना चाह रहे हैं, या अपनी कुछ हमारे जो थे लोग, उन्होंने मशवरा दिया बड़ा शानदार, रशीद साहब, उन्होंने कहा कि हम पिछली क्लास के बच्चों की किताबें जो है वो अगली क्लास के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं पूरे सिस्टम और मैकेनिज्म के मुताबिक। तो 2 दफ़ा किताबें ना लेनी पड़े। तो मुख्तसरन बस यही 1-2 चीज़ थी।
ویری مچ عارف ہوں، مجھے بڑی بخوبی دادا ہے، اس وقت 4 بجے اور دوپہر کا کھانا بھی تیار ہے، اور گزارش آپ سے صرف یہی ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج آپ کو آنے والا ہے وہ آپ کے اساتذہ کے حوالے سے جو نئے میتھڈ، جو نئی ٹیکنیکس آپ کرنے جا رہے ہیں، اپنی ٹیچرس ٹریننگس کو اسٹرانگ کریں، اور اس کا جو پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کرے گا پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن ان شاء اللہ تعالیٰ کہ، اور ہمارا کلیکٹریٹس کا فورم یہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے فیسلٹی کہ، اور آپ لوگ اب تو آن لائن اتنی زیادہ ٹریننگس ہوتی ہیں، پرابلم اس کو زیادہ آئے گی جو نئے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنی ٹریننگ ٹیچرس کی ٹریننگس کے اوپر لگ جائیں اور نئے سیشن کی سلیبس کو اور اس کے میتھڈالوجی کو اور اس کی ٹریننگس کو، اور ساتھ میں یہ جو آپ کی آن لائن لرننگ ہے اس کے اوپر آ جائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسئلے، یہ مسائل تھوڑی دیر کے جو کام کرے گا تو بہت آگے نکل جائے گا۔ ونس اگین فرقان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اس بورڈ انیشیٹو پہ، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ مما علیہ بہت شکریہ سر، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو گفتگو تھی وہ ختم ہوتی ہے۔ سر تھینک یو۔ حضرات، بھوک لگی؟ ایک چیز جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، وہ ایک مستقل چیز جو ابتدائے آفریدی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور روزے قیامت تک جاری رہے گی، وہ ایک مستقل چیز اسے ہم تبدیلی کہتے ہیں، اسے ہم چینج کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت اقبال نے فرمایا تھا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے، کہ صرف ایک تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جو مستقل ہے۔ اگر زمانے کے حالات دگرگوں ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تو لوگ سوچنا بھی شروع کرتے ہیں۔ کبھی بھی وہ لوگ نہیں سوچتے جن کے پاس مسائل نہیں ہوتے۔ یہ فکرہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ ہماری دنیا کی مصیبت یہ ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں اس کے کوئی مسائل نہیں، اور جس کے مسائل ہیں اسے ان کے حل کے لیے کوئی وسائل دستیاب نہیں ہوتے۔ لیکن اگر وہ مثبت انداز فکر کے ساتھ سوچے تو وہ بندہ جو مسائل کا شکار ہے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وسائل تلاش کر لیتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم مسائل کے حل کے لیے تگودو کرتے ہیں تو مسائل کا حل نکلے گا۔ آب زمزم زمین سے یوں ہی نہیں نکلتا، آب زمزم کو زمین سے نکالنے کے لیے کم از کم ایڑیاں تو رگڑنی پڑتی ہیں، اپنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، اپنا کام جو ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کنات اس کو کہتے ہیں کہ ہنجر تیز رکھنا، نتیجہ اس کی تیزی کا خدا کے آسرے کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کنات کا مطلب یہ لے لیا کہ جو خدا نے اگر پیدا کیا ہے تو خدا سب کچھ کرے گا۔ خدا کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اگر پرائیویٹ سکولز پر ہمارے تعلیمی ماحول میں ایسے حالات بنے، ایسے مسائل آئے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو یقین جانیے کہ ہم نے ان مسائل میں، ان مشکل حالات میں اپنے سوچنے کی کیپیسٹی کو بھی بڑھایا ہے۔ نئی چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ ایک جگنو کے جاگنے سے یہ تیرگی کی دبیز چادر نہیں کٹے گی۔ مجھے خبر ہے کہ میری بے زور ٹکروں سے فصیح دہشت نہیں ہٹے گی۔ میں جانتا ہوں کہ میرا شعلہ چمک کے رشتے غبار ہوگا تو بے خبر یہ تیار ہوگا۔ میں روشنی کی لکیر بن کر کسی ستارے کی مثل بکھروں گا، بستیوں کو خبر نہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ میری روشنی سے سحر نہ ہوگی، مگر میں پھر بھی سیاہ شب کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ کرن وہ کتنی نہیں لیکن کرن ہے پھر بھی،
وہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے، اور جب تک یہ روشنی کا وجود زندہ ہے، رات اپنے سیاہ پردوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، کہیں سے سورج نکل پڑے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ سورج نکلنا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جن سے یہ کہو گھبرائے مت، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 18 تاریخ سے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک نئی دنیا میں نئے فیس میں اور نئے سورج کے نیچے زندگی گزاریں گے، اور ہمارے بچے اس نئی دنیا میں اس نئے چراغ سے روشنی حاصل کریں گے جو چراغ سب کے لیے روشنی لے کر آئے گا۔ آپ تمام کو میرے حضرات کا شکریہ، کیونکہ یہی کچھ ہے مرتبہ میرے پاس۔ یہی کچھ ہے مرتبہ میرے پاس، ایک تو ہے اور ایک دعا میرے پاس۔ تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان، کھانا ہے اور وقت ہی نہیں بچا میرے پاس۔ بہت شکریہ حضرات کا آج کے محفل میں شامل ہونے کا، اور فرقان صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اتنے ہیرے ایک چھت کے نیچے جمع کیے۔